رائٹر سیدہ ہانیہ شاہ جیلانی۔ ناول نام نصیب کے کھیل۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہو ناولز۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ سارے نوکر مر گئے ہیں کیا؟ تمہیں بار بار کسی نہ کسی میرے بہانے میرے کمرے میں آنے کا کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا رہتا ہے۔ رات کے اس پچھلے پہر جب پوری کائنات گہری اور پرسکون نیند کی آغوش میں پناہ لے چکی تھی، حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں ہارون خانزادہ کی سگریٹ کے کڑوے دھوئیں سے زیادہ اس کا زہریلا اور کٹھور لہجہ منہا کے وجود کو جھلسا گیا تھا۔ وہ جو ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اپنی سانسوں کو روکے ڈرتے ڈرتے ابھی کمرے کے اندر داخل ہی ہوئی تھی، ان سخت اور بے رحم الفاظ کی تاب نہ لا کر وہیں چوکھٹ کے پاس ساکت ہو گئی۔ جی، وہ چچی جان نے ماسی کو آج شام ہی جلدی چھٹی دے دی تھی۔ گھر کا سارا کام صبح سے میں ہی اکیلے کر رہی ہوں، اس لیے چائے دینے کی مہم بھی میرے ہی حصے میں آئی۔ میرا یہاں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، میں بس یہ رکھ کر جا ہی رہی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ہارون کے مغرور لبوں پر ایک تمسخر آمیز سرد اور بے رحم مسکراہٹ ابھر آئی، جس نے کمرے کی ہوا کو مزید بوجھل کر دیا۔ وہ اب تک بیڈ سے ٹیک لگائے اپنے مہنگے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بزنس کی کوئی فائل دیکھ رہا تھا، مگر اب اس نے ایک زوردار جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں منہا کے چہرے کو تپتی ہوئی لو کی طرح جھلسانے لگی تھیں۔ وہ پوری طرح منہا کی طرف متوجہ ہو کر انتہائی حقارت سے بولا، اپنی یہ معصوم، مظلوم اور روتی ہوئی شکل میرے سامنے مت بنایا کرو منہا۔ تمہاری حقیقت، تمہاری چالاکیاں اور تمہاری گھٹیا سچائی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری ماں کوئی ظالم عورت نہیں ہے جو کسی پر بلا وجہ سختی کرے۔ انہوں نے تمہاری اصل اوقات اور خاندانی پس منظر دیکھ کر ہی تمہیں اس گھر کی نوکرانی کے عہدے پر فائز کیا ہے، کیونکہ تم جیسی لڑکی اس حویلی میں اس سے زیادہ کسی اور عزت یا مرتبے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تم تو شکر کرو کہ میرے نکاح کا نام نہاد لیبل تمہارے نام کے ساتھ لگ گیا، ورنہ تمہاری جگہ تو کسی فٹ پاتھ پر ہونی چاہیے تھی جہاں تمہارا اثر ٹھکانا ہے۔ ہارون کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیز دھار تیروں کی طرح منہا کے نازک دل کے آر پار ہو رہے تھے، جس سے اس کا پورا وجود لہو لہان ہو رہا تھا۔ ان تلخ باتوں کی ضرب اتنی شدید تھی کہ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس تکلیف دہ پل میں اس کے ذہن کے کسی تاریک اور ویران گوشے میں ماضی کی ایک انتہائی خوبصورت مگر اب ایک بھیانک خواب بن جانے والی جھلک لہرائی۔ وہ ماضی کی منہا تھی جو اپنے شفیق اور مہربان بابا کی اکلوتی لاڈلی اور نازوں سے پالی گئی راجکماری تھی، جس کے پاؤں میں اگر کبھی کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جاتا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ جس لڑکی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، اجنبی تو دور کی بات، اپنوں نے بھی کبھی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، آج وہی منہا ایک معمولی سی غلط فہمی، حالات کی ستم ظریفی اور اپنی مکار حاسد چاچی کی گندی اور گھناؤنی چالوں کی وجہ سے اس پتھر دل سنگ دل انسان کی قید بے نام میں لا کھڑی کی گئی تھی۔ اس چچی نے اپنے بیٹوں کے مستقبل اور جائیداد کی ہوس میں منہا کی پاک دامنی پر وہ داغ لگانے کی کوشش کی تھی جس کی صفائی دینے کا موقع بھی اس معصوم کو نہ ملا تھا، اور ہارون نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے اسے مجرم قرار دے کر اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے۔ منہا کا زد جو اب تک ایک کمزور باندھ کی طرح اس کے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھا، اب مکمل طور پر جواب دے گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مخمور آنکھوں سے گرم آنسو کا ایک موٹا سا قطرہ ٹپک کر اس کے گال کو بھگو گیا۔ اس کے اندر اس لمحے کے بعد جذبوں کا ایک طوفان بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھوں کو ہارون کی خشمگین آنکھوں میں ڈال دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی غیر متوقع چٹان جیسی مضبوطی اور کاٹ تھی جس نے کمرے کے سکوت کو یکلخت توڑ دیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھے بغیر چبا چبا کر بولی، میں صرف اور صرف اپنے مرحوم بابا کی عزت، ان کی سفید داڑھی کے بھرم اور ان کی آخری وصیت کی خاطر یہ سب ذلت، یہ سب گالیاں اور تمہارا یہ وحشیانہ سلوک برداشت کر رہی ہوں ہارون، ورنہ مجھے میں آج بھی اتنی ہمت، اتنی غیرت اور اتنی خودداری باقی ہے کہ میں تمہارے اس عالی شان حویلی، تمہارے اس جھوٹی شان و شوکت اور تمہارے اس قید خانے کو ایک ٹھوکر مار کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ مجھے تمہاری جائیداد کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس نفرت بھرے نام کی۔ میں صرف اپنے بابا کے مان کے لیے یہاں زندہ لاش بن کر دن کاٹ رہی ہوں، ورنہ کیا؟ ہاں آج بولو، ورنہ کیا کرو گی تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاؤ؟
منہا ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی اور مڑ کر کمرے سے باہر بھاگنے ہی والی تھی کہ ہارون کے اندر کا مردانہ غرور اور فرعونیت جاگ اٹھی۔ وہ ایک دم اپنے بیڈ سے چیتے کی طرح اٹھا اور دو ہی لمبے ڈگ بھرتا ہوا منہا کے بالکل قریب پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ منہا خود کو سنبھال پاتی یا پیچھے ہٹتی۔ ہارون نے انتہائی غصے اور وحشت کے عالم میں اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک ہی زوردار جھٹکے سے منہا کا انتہائی نازک اور گورا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت، اتنی بے رحم اور وحشیانہ تھی کہ منہا کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی اور اس کے معصوم لبوں سے ایک دردناک سسک نکل گئی۔ اس کا پورا وجود ہارون کے مضبوط چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے سختی سے جکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا، اس حد تک کہ منہا کو ہارون کی گرم غصیلی سانسیں اپنے چہرے پر تیز تیز گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہارون نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے انتہائی غلاظت بھرے لہجے میں غرا کر کہا، تم جیسی دوگلی اور مکار لڑکیوں کی اوقات، ان کی چالیں، ان کے نخرے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے اپنے اس پاک دامن ہونے کے جھوٹے ناٹک سے دھمکیاں دینے کی کوشش بھول کر بھی مت کرنا۔ تم اس گھر میں ایک گنہگار کی حیثیت سے آئی ہو اور جب تک میں چاہوں گا تم اسی طرح میری نظروں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتی رہو گی۔ تمہاری یہ زبان جو آج کل کچھ زیادہ ہی کھلنے لگی ہے، اسے کھینچنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے غصے کے انتہا پر پہنچ کر منہا کو اپنے سے دور بیڈ کی طرف زور سے دھکیلا۔ منہا اس اچانک زوردار دھکے کی تاب نہ لا سکی۔ اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کی سخت لکڑی سے ٹکرا کر اوندھے منہ اس کے نرم گدے پر جا گری۔ اس کے ریشمی بال اس کے چہرے اور شانوں پر بکھر گئے۔ اس افراتفری میں اس کے ہاتھ کی چوڑیاں بھی ٹوٹ کر بیڈ کے اطراف میں بکھر گئیں۔ لیکن جیسے اس نے تڑپ کر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، ہارون کی طرف دیکھا تو اس کی کھلی، خوفزدہ، پانی سے بھری، بالکل صاف شفاف آنکھوں میں کوئی چالاکی، کوئی مکارانہ خمار یا کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایک سچی، بے گناہ، اجلی معصومیت تڑپ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ وہ اس گناہ سے اتنی ہی پاک ہے جتنا کہ آسمان سے گرتا ہوا پانی۔ اس کی اس بے ساختہ گہری معصومیت کو دیکھ کر ہارون کا کٹھور، انا پرست دل اندر سے بری طرح لرز گیا، جیسے کسی غیبی طاقت نے اس کے مردہ ضمیر پر ایک زوردار دستک دی ہو کہ یہ لڑکی گنہگار نہیں ہو سکتی، کوئی مجرم ایسی نظریں نہیں رکھ سکتا۔ ایک پل کے لیے ہارون کے قدم وہیں جم گئے، اس کے ہاتھ کی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئیں، اس کے اندر کی سختی جیسے پگھلنے لگی تھی، مگر اپنے شدید انا پرست دل، معاشرے کے طعنوں اور اپنی ماں کے ببوائے ہوئے زہر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے چہرے پر پھر سے وہی کٹھور پن اور غصے کا نقاب اوڑھ لیا۔ اس نے اپنی نظریں منہا کے روتے ہوئے چہرے سے ہٹا لیں، کیونکہ وہ اس کی معصومیت کا مزید سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے اسی طرح بیڈ پر سسکتا، تڑپتا اور اپنے آنسوں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ کر انتہائی بے رخی سے مڑا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف جا کر باہر تاریک رات کے اندھیرے کو گھورنے لگا، جہاں رات کی ہولناک خاموشی ان دونوں کے درمیان کی دوریوں اور غلط فہمیوں کے پہاڑ کو مزید اونچا اور گہرا کر رہی تھی۔ منہا کی ہچکیاں اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ ہارون کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا رہا اور منہا نے کسی طرح اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل اور زخمی بازو کے ساتھ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے ہال میں اندھیرا تھا، لیکن اس کے دل کا اندھیرا اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ وہ کچن کی طرف آئی اور وہاں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کا ماضی اس کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا باپ اسلم شاہ ایک عیاش قسم کا انسان تھا، جس نے کبھی ایک سچے باپ کا فرض نہیں نبھایا تھا۔ اسلم شاہ کو صرف اپنی ذات، اپنی عیاشیوں اور اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ جب منہا کی ماں کا انتقال ہوا تو اس نے منہا کو ایک بوجھ سمجھا اور اس نے جیسے تیسے کر کے اپنا فرض نبھایا اور منہا کو اپنے بھتیجے ہارون کے سپرد کر دیا۔ اس نے ہارون کی ماں نجمہ بیگم سے کہا تھا کہ میں اب اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، وہاں میں نے شادی کر لی ہے اور وہیں بس جاؤں گا۔ اسلم شاہ تو چلا گیا، لیکن منہا کے لیے ایک ایسی دلدل چھوڑ گیا جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ منہا کا خاندانی پس منظر اور اس کا کمزور ہونا ہی اس کی سب سے بڑی سزا بن گیا تھا۔ ہارون اسے اسی وجہ سے بالکل منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ اسے ایک عیاش باپ کی بیٹی سمجھتا تھا، جس کے خون میں ہی عیاری اور مکاری شامل ہو۔
لیکن اس کہانی کے پیچھے ایک اور سچائی تھی جو صرف نجمہ بیگم جانتی تھی۔ منہا کے نام پر اس کی ماں کی چھوڑی ہوئی ایک قیمتی زمین تھی جو حویلی کے بالکل ساتھ تھی۔ نجمہ بیگم کی نظریں ہمیشہ سے اس زمین پر تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر منہا کی شادی کہیں اور ہو گئی تو یہ زمین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی زمین کو ہتھیانے کے لیے نجمہ بیگم نے ایک چال چلی۔ انہوں نے ہارون کو مجبور کیا کہ وہ منہا سے نکاح کر لے۔ انہوں نے ہارون کے سامنے منہا کے کردار پر ایسے الزامات لگائے کہ ہارون کے دل میں منہا کے لیے نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ نجمہ بیگم کا اصل مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی مفت کی ملازمہ بھی چاہتی تھی جو حویلی کا سارا کام کرے اور بدلے میں ایک لفظ بھی نہ بولے۔ انہوں نے منہا کو اس گھر کی بہو کا نام تو دیا، لیکن اسے ایک نوکرانی سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیا۔ منہا یہ سب جانتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور چچی کی مکاریاں اسے اس قید خانے تک لے آئی تھیں۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہونے والا تھا۔ نجمہ بیگم کا چھوٹا بیٹا حارث، جو حویلی کا لاڈلا تھا، اس کی شادی نجمہ بیگم نے اپنی سگی بھتیجی نائلہ سے طے کی تھی۔ نائلہ ایک انتہائی مغرور، بدتمیز اور جدید خیالات کی لڑکی تھی۔ وہ نجمہ بیگم کی بھتیجی تو تھی، لیکن اس کے دل میں اپنی پھپھو کے لیے کوئی احترام نہیں تھا۔ شادی کے بعد جب نائلہ حویلی میں آئی تو اس نے پہلے ہی دن اپنے تیور دکھا دیے۔ صبح کے وقت نجمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی چائے کا انتظار کر رہی تھی جب نائلہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئی۔ اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات تھے۔ نجمہ بیگم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نائلہ بیٹا، آؤ بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ذرا کچن میں جا کر دیکھو منہا نے ناشتہ تیار کیا یا نہیں۔ نائلہ نے ایک زوردار جھٹکے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھپھو جان، میں یہاں کچن کے چکر لگانے یا آپ کی اس نوکرانی منہا کے کاموں کی نگرانی کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں حارث کی بیوی ہوں اور اس گھر کی بہو ہوں۔ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں صبح اٹھ کر کچن کے کام سنبھالوں گی۔ نجمہ بیگم کا چہرہ نائلہ کا یہ روکھا اور بدتمیز لہجہ سن کر فک ہو گیا۔ انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا بیٹا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ نائلہ نے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کٹیلے انداز میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ کا کیا مطلب تھا۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے ہارون کے لیے تو ایک مفت کی ملازمت ڈھونڈ لی جو دن رات آپ کے پاؤں دبا رہی ہے اور زمین بھی آپ کے نام کر رہی ہے، لیکن حارث کے معاملے میں آپ کی یہ دال نہیں گلے گی۔ میں اپنے باپ کے گھر سے کوئی نوکرانی بن کر نہیں آئی ہوں۔ اگر مجھے اس حویلی میں رہنا ہے تو میری اپنی شرائط ہوں گی اور آپ کو میرے معاملے میں دخل اندازی بند کرنی ہوگی۔ نجمہ بیگم نے زندگی میں کبھی کسی سے ایسے بات نہیں سنی تھی۔ وہ تو پورے گھر پر حکومت کرتی تھیں، لیکن نائلہ نے پہلے ہی دن ان کی اوقات انہیں یاد دلا دی تھی۔ منہا جو کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر آ رہی تھی، اس نے نائلہ کی یہ باتیں سن لیں۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ نجمہ بیگم نے نائلہ کی بدتمیزی کا غصہ منہا پر نکالتے ہوئے کہا، مر مر کر کام کرتی ہو۔ منہا، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تمہارا باپ تو عیاشیوں میں اڑ گیا اور تمہیں ہمارے گلے کا ہار بنا گیا۔ اگر ہارون تم سے شادی نہ کرتا تو تم کسی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ منہا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے واپس کچن میں چلی گئی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی دی گئی زبان اور وصیت کی قیدی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حویلی کا ماحول مزید کڑوا ہوتا گیا۔ نائلہ نے حارث کو پوری طرح اپنے بس میں کر لیا تھا۔ حارث اپنی ماں کی ایک نہیں سنتا تھا اور نائلہ کی ہر بدتمیزی پر خاموش رہتا تھا۔ نائلہ نجمہ بیگم کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت نجمہ بیگم نے نائلہ سے کہا، نائلہ بیٹا، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، ذرا حارث سے کہو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے یا مجھے کوئی دوا لا کر دے دے۔ نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا، پھپھو جان، حارث اس وقت میرے ساتھ شاپنگ پر جا رہے ہیں، ہمارے پاس آپ کے سر درد کے لیے وقت نہیں ہے۔ حویلی میں اتنے نوکر ہیں اور آپ کی چہیتی خادمہ منہا بھی تو ہے، اس سے کہیں وہ آپ کا سر دبائے یا زہر لا کر دے دے، ہمیں تنگ مت کریں۔ حارث نے بھی اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں امی، نائلہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ منہا سے کہہ دیں وہ سب کر لے گی۔ نجمہ بیگم کا دل اپنے سگے بیٹے کے اس رویے پر پھٹ گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے حارث کو جاتے دیکھا۔ وہ صوفے پر گر گئیں اور ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ منہا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی نجمہ بیگم کے پاس آئی۔ اس نے نجمہ بیگم کو سنبھالا اور بولی، چچی جان، آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تم سب ایک جیسے ہو۔ منہا نے ان کی تلخی کو محسوس کیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔
وہ کچن میں گئی، گرم پانی کیا اور نجمہ بیگم کے پاس اصرار کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے نرمی سے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے اور بولی، چچی جان، میں آپ کی نظر میں گنہگار ہو سکتی ہوں، لیکن اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھے جو چاہیں کہہ لیں، لیکن دوا پینے۔ منہا کی اس ثابت قدمی اور سچائی نے نجمہ بیگم کے دل پر پہلی بار ایک عجیب اثر کیا۔ وہ خاموش ہو گئیں اور منہا کو اپنے پاؤں دباتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ حالات نے اس وقت ایک ہولناک رخ اختیار کیا جب نجمہ بیگم کو فالج کا حملہ ہوا۔ وہ بستر سے لگ گئیں اور جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا۔ نائلہ نے جیسے یہ سنا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بیمار اور معذور ساس کی خدمت نہیں کرے گی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث، میں اس حویلی میں کسی مریضہ کی دیکھ بھال کے لیے نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں الگ گھر لینا ہوگا، یا پھر اپنی ماں کو کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دو۔ حارث، جو نائلہ کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنی ماں کے کمرے میں جا کر کہا، امی، نائلہ یہاں نہیں رہ سکتی، میں اس کے ساتھ شہر کے دوسرے حصے میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، یہاں منہا ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں، صرف اشاروں سے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن حارث نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور نائلہ کے ساتھ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہارون اس وقت بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اسے معلوم ہوا کہ حارث اور نائلہ اس کی ماں کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا، جہاں منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ بستر پر نجمہ بیگم لیٹی ہوئی تھی اور منہا انتہائی محبت اور سکون سے ان کے ہاتھ پاؤں صاف کر رہی تھی۔ وہ انہیں چمچ سے سوپ پلا رہی تھی اور بڑی نرمی سے کہہ رہی تھی، چچی جان، آپ بالکل فکر مت کریں، میں ہوں نا یہاں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہارون نے یہ سب دیکھا تو اس کے اندر کا کٹھور انسان ایک لمحے کے لیے پگھل گیا۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سچی اور پاکیزہ چمک تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سمجھتا تھا، جسے وہ عیاش باپ کی بیٹی کہہ کر ذلیل کرتا تھا، وہی لڑکی آج اس کی معذور ماں کا سہارا بنی ہوئی تھی، جبکہ ان کی سگی بھتیجی اور سگا بیٹا انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہارون کمرے کے اندر داخل ہوا تو منہا نے اسے دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہارون نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور بولا، امی، میں آ گیا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے دوسرے ہاتھ سے منہا کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی زبان سے واضح الفاظ تو نہیں نکل رہے تھے، لیکن ان کے اشارے اور ان کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ وہ ہارون کو بتا رہی تھی کہ منہا نے ان کے ساتھ کیا 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 ہے۔ انہوں نے منہا کا ہاتھ پکڑ کر ہارون کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ نجمہ بیگم کے چہرے پر پچھتاوے کے گہرے بادل تھے۔ وہ ہارون سے کہہ رہی تھیں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ہارون، میں نے اس کی جائیداد کے لیے اسے نوکرانی بنایا، لیکن اس نے مجھے ماں کا درجہ دیا۔ ہارون نے اپنی ماں کے پچھتاوے کو محسوس کر لیا۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا، جو اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہارون نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، منہا، تم نے میری ماں کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ منہا نے اپنی نم آنکھوں سے ہارون کو دیکھا اور بولی، ہارون، میں نے یہ سب کسی احسان کے لیے نہیں کیا۔ چچی جان میرے ساتھ جیسے بھی تھیں، اس گھر میں میرے بابا نے مجھے ان کے سپرد کیا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دوں۔ مجھے آپ سے یا کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ ہارون منہا کی اس خودداری اور سچائی کو دیکھ کر اندر سے شرمندہ ہو گیا۔ اس کا وہ مردانہ غرور، وہ فرعونیت جو اس رات منہا پر برسی تھی، اب وہ پوری طرح خاک میں مل چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ منہا کوئی مکار یا چلاک لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اجلی اور پاک صاف روح کی مالک ہے، جس نے اپنے اخلاق اور ثابت قدمی سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ اگلے چند ہفتے منہا نے دن رات ایک کر کے نجمہ بیگم کی خدمت کی۔ وہ انہیں وقت پر دوا دیتی، ان کی مالش کرتی اور ان کا پورا خیال رکھتی۔ ہارون بھی اب اکثر حویلی میں رہنے لگا تھا۔ وہ منہا کے کام کرنے کے انداز، اس کی معصومیت اور اس کی سچائی کو غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں منہا کے لیے جو نفرت کی دیوار کھڑی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ ایک شام جب منہا نجمہ بیگم کو سلا کر کمرے سے باہر آئی تو ہارون ہال میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے منہا کو روکا اور بولا، منہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ منہا رک گئی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے منہا۔ میں نے تمہارے خاندانی پس منظر، تمہارے بابا اور تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی۔ میں اپنی ان تمام باتوں کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں غلط نظر سے دیکھا، لیکن تم نے اپنی سچائی اور اپنی ثابت قدمی سے مجھے ثابت کر دیا کہ میں کتنا غلط تھا۔
منہا نے ہارون کی باتیں سنی۔ اس کی آنکھوں میں پرانے زخموں کی چمک ابھری، لیکن اس نے بڑے وقار کے ساتھ کہا، ہارون، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان حالات کا غلام ہوتا ہے۔ آپ کو جو بتایا گیا آپ نے وہی سچ مانا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج چچی جان اور آپ کو میری سچائی کا اندازہ ہو گیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہارون نے آگے بڑھ کر منہا کا وہی نازک بازو تھاما جسے اس نے اس رات بے رحمی سے جکڑا تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی، ایک پیار تھا۔ اس نے منہا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، منہا، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہیں اس گھر میں وہ اصل مقام دے سکوں جس کی تم حقدار ہو؟ کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ منہا نے ہارون کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب نفرت کے انگارے نہیں بلکہ محبت اور احترام کا ایک سمندر تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں، اور اس کی یہ خاموشی ہارون کے لیے اس کی رضامندی کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ منہا نے اپنی ثابت قدمی، اپنی سچائی اور اپنے بہترین اخلاق سے نہ صرف نجمہ بیگم کا دل جیتا تھا، بلکہ ہارون کی زندگی میں اپنا وہ اصل اور سچا مقام پا لیا تھا جو نصیب کے اس کھیل میں اس کا حق تھا۔ حویلی کی وہ دوریوں اور غلط فہمیوں کی دیوار ہمیشہ کے لیے مسمار ہو چکی تھی، اور منہا اب اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس سلطنت کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی۔ نصیب کا کھیل اب بدل چکا تھا اور جیت سچائی کی ہوئی تھی۔ امید ہے آج کا ہمارا ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے